صلوا علیہ وسلم تسلیما. دوشی پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. اور حاضرین محترم، آج کی یہ تقریب سعید اور وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی کے اعزاز میں ہمارے کہنے پر ہم نے کہا کہ ان کا من لم یشکر الناس، بندے کا شکر ادا نہیں کیا. نعمت اللہ دیتا ہے تو جس بندے نے شکر ادا کیا کرو. یہ سمجھنا یہاں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. سب سے بڑی بات تو یہ کہ اور آپ دنیا میں اس کا کیا شکریہ اس مبارک کی روح سے دنیا میں کسی کی مشکل آسان کرتا ہے کے لیے، جس میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بزرگ بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں. اور یہاں کی گلیوں کی حالت تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنی گڑھے پڑے ہوئے ہیں. رات کا وقت ہوتا ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے، کوئی عشاء کا وقت ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، اکثر لوڈ شیڈنگ رہتی ہے، آپ کو پتہ ہے. وہ تھی آنے جانے کے اندر میں نے تو یہی نیت کی تھی کہ یہاں نمازیوں کے لیے آنے جانے میں آسانی ہوگی. الزام کسی پر لگتا ہے انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو. مشترک چیز تھی جس کی وجہ سے اور خصوصی مہربانی تھی ہمارے. وہ بھی یہی وجہ تھی کہ ہم اس شہر سے عصبیتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اور آپ کو پتا تھا کہ ان عصبیتوں نے ان کراچی اور حیدرآباد کے شہروں کا کیا برا حال کیا تھا. عصبیتوں کی وجہ سے کس طرح کتنے گھر اجڑ گئے اور کتنی ماؤں کی گودیں ویران ہو گئی. کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا. کہ وہ زمانہ تھا اسی ہیر آباد کے اندر سب ساتھ رہا کرتے تھے محبت کے ساتھ، لیکن پھر وہ ہوا چلی کہ جناب لسانی عصبیتیں ابھاری گئی اور اس نام پر کتنا قتل عام کیا گیا، کتنا خون بہایا گیا. لیکن الحمدللہ میرے قائد آپ کو پتہ ہے علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس وقت بھی کہا تھا لوگوں نے کہ صاحب آپ بھی تو مہاجر ہیں تو آپ بھی نعرہ لگا لیں. آپ نے فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا کہ جتنی بھی عصبیتیں وہ آج میں اپنے پاؤں تلے روند رہا ہوں وہ ختم کر رہا ہوں. کسی عربی کو عجمی پر، کسی آدمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر فضیلت حاصل ہے. حضور نے اس وقت سے وہ ختم کیا. اب عصبیتوں کو ہم دوبارہ پاکستان کے اندر نہیں ابھاریں گے، بلے سے سیٹیں ماری جاتی ہے چلی جائے. کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہمیں اس کا آپ کو پتہ ہے. وہ قائد اہل سنت کہ جو 50,000 ووٹ لے کے پہنچے تھے اسمبلیوں کے اندر سن 70، 71 اور 77 کے اندر، اور جن کی 25 سیٹیں ہماری ہوا کرتی تھیں صوبائی اسمبلی کے اندر. شاہ فرد الحق صاحب اس زمانے میں ہمارے قائد حزب اختلاف ہوا کرتے تھے، لیکن ہم نے اگر عصبیت کا ساتھ نہیں دیا، ایک سیٹ بھی نہیں آئی، کوئی پرواہ نہیں. لیکن استقامت کے ساتھ ہم اپنے اصولوں پر قائم رہے الحمدللہ، اور اس کا نتیجہ بھی لوگوں نے دیکھا. استقامت اختیار کرنے والوں پر بھی اللہ رحمت نازل فرماتا ہے. آپ نے 2002 کے اندر دیکھا کہ آفتاب شہر کے مقابلے کے اندر اللہ نے فتح عطا فرمایا. وہ کراچی اور حیدرآباد سے ایک نہیں کئی سیٹیں مطلقہ مجلس عمل کو ملی. یہ اتحاد کی برکت اور کئی سیٹیں ہم نے حاصل کی. تقریباً 70 کے قریب اسمبلی کے اندر مطلقہ مجلس عمل کے لوگ پہنچے. آپ حیران ہوں گے کہ ہم نے نمائندہ کھڑا کیا تھا اپنا وزیر اعظم کے لیے، وہ ایک ووٹ سے صرف آ رہا تھا، صرف ایک ووٹ سے آ رہا تھا. اتنی بڑی طاقت کے ساتھ ہم پہنچے. مطلب کہنے کا یہ کہ انسان اگر استقامت اختیار کرے اور یہ جو ہوائیں چلتی ہیں عصبیتوں کی اور مختلف نعروں کی اس پر نہ چلے تو پھر اللہ کی مدد پہنچتی. الحمدللہ ہم اسی نہج پہ بھی چل رہے ہیں. اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا اور آج بھی میں کہتا ہوں ہمارے قریشی صاحب سے کہ یہ شہر کے اندر اگر آپ تھوڑی سی اور توجہ بھی دیں تو یہ شہر آپ کا گرویدہ ہوگا. جس طرح آپ نے اب تعاون کیا ہے اسی طرح اگر
تو مشکلات بھی آتی ہیں، بہت سے ساتھیوں کی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ہم کس کے پاس جائیں۔ کوئی دفتر بھی اگر آپ ان علاقوں میں کھولیں، آپ کے جو یہاں امیدوار ہیں ان کو بھی توجہ دلائیں کہ بھائی کچھ کام کرو۔ بہت سست لوگ ہیں بعض لوگ، ان کو آپ کو پوچھنا چاہیے۔ یعنی آپ حیران ہوں گے، اس پروگرام کے لیے میں نے یہاں کے کچھ ساتھیوں کو بلایا کہ بھائی آپ مشورہ تو کر لو۔ 2-3 دن گزر گئے، مشورہ ہی نہیں آئے نہیں ابھی تک۔ جن لوگوں کی سستی کا یہ عالم ہے، آپ بتائیے وہ کیا کام کریں؟ لوگ بیچارے پریشان کر رہے ہیں۔ تو قریشی صاحب کو اللہ نے ایک ذمہ داری دی ہے، اور صوبہ سندھ کے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے ان کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے۔ انہیں چاہیے اپنی تنظیم مضبوط کریں۔ یہاں لوگ پریشان پھر رہے ہیں، یہاں اپنا نمائندہ کو بٹھائیں جو ان کے مسائل حل کرے، ان کے مشکلات حل کرے، ان کی پریشانیاں دور کرے۔ پھر آپ دیکھیے کس طرح کیا نام ہے لوگ گرویدہ ہوتے ہیں آپ کے، اور کس طرح آپ کے ساتھ وہ تعاون کرتے ہیں۔ بہرحال یہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے کہ یہ ہمارے کہنے پر چند یہ بنائی ہے، کیا نام ہے گلیاں، ہم پھر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ جو مزید کام ہے وہ بھی آگے بڑھائیں گے۔ مثلا یہ روڈ ہے، اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا کتنے گڑھے ہیں اور کتنا برا حال ہے اس روڈوں کا۔ پھر صفائی کا سب سے اہم مسئلہ، اب یہ دونوں گلیاں جب خراب پڑی تھی تو سب لوگ کوڑا جناب اسی روڈوں پر ڈالتے تھے، تو تھا یہ پہلی گندی ہے گلی اور گندا کر دو اس کو۔ لیکن جب سے ماشاءاللہ انہوں نے اس کو گلی کو بنایا ہے، ہم نے اپنے تمام گلی والوں سے کہا بھائی اب تو صفائی رکھو۔ اب آپ نے دیکھا الحمدللہ کوڑا بھی ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے، اور کتنی صاف ہے گلیاں، کتنی صاف۔ میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطہور نصف الایمان، کہ طہارت جو ہے وہ تو آدھا ایمان ہے۔ الحمدللہ اس کا ثواب بھی ان کو مل رہا ہے کہ ہم آج اپنے ایمان مکمل کر رہے ہیں، اور صفائی ہو گئی ہے الحمدللہ۔ اور اس صفائی ہونے کی وجہ سے، اس صاف گلی بننے کی وجہ سے اب کوڑا بھی نہیں پھینکا جا رہا ہوگا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آج کل تو آپ دیکھیں کہ جو ڈینگی ہو گیا ہے سب سے زیادہ حیدرآباد کے اندر یہ ڈینگی، اور یہ کیوں ہوتا تھا؟ اسی لیے ہوتا تھا کہ یہاں کوڑے پڑے ہوئے، پوری گلی بھری رہتی تھی کوڑوں سے۔ ظاہر بات ہے کہ جب کوڑے پڑے ہوئے ہوں گے، گندگی پڑی ہوگی تو مچھر بھی آئیں گے اور مسئلہ پڑے گا۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ ایک جگہ لوگ جا کے ڈال دیتے ہیں، صاف ستھری صفائی کی وجہ سے الحمدللہ بیماریوں سے ہم بچ جائیں گے، محلے والے بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ بلکہ میں ہمارے کوئی صاحب کہوں میں کل ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، کوئی ایڈ آ رہا تھا صوبائی حکومت کی طرف سے کہ انہوں نے کوئی ٹیم بنائی ہے اور کوئی نئی اسکیم شروع کی ہے صفائی کے لیے، اور کوئی باہر کے کسی ملک سے کوئی معاہدہ کیا ہے، اور نئی قسم کی کوئی گاڑیاں آئی ہیں، نہ معلوم وہ کراچی سے حیدرآباد آئی ہیں، حیدرآباد اس میں شامل ہے یا نہیں ہے، اگر شامل ہے تو کیا اچھا ہے۔ پورا گندگی کا ڈھیر بنا پڑا ہے، اور یہ جو بیماریاں ہو رہی ہیں سب زیادہ کرونا اور کیا نام ہے یہ ڈینگی ہمارے حیدرآباد میں اسی وجہ سے گندگی زیادہ ہے۔ تو کم سے کم وہ ٹیم یہاں بھی آپ بلوا لیں تاکہ کم سے کم صفائی کا اچھا انتظام ہو جائے اور ہمیں اس بیماریوں سے نجات مل جائے۔ اور اگر جب تک وہ آپ کی ٹیم اگر نہیں آتی ہے، بڑا اچھی ٹیم آئی ہے اور سنا ہے بڑی نئی گاڑیاں آئی ہیں جو کوڑا اٹھائیں گے اور تمام صفائی کریں گے وہ، اور اگر بالفرض ابھی آپ کے پروگرام میں وہ حیدرآباد شامل نہیں ہے تو کم از کم اپنی آپ کا ایڈمنسٹریٹر تو آپ کا ہے، اس کو تو ہدایت کریں کہ یہاں کوڑا کئی مہینے پڑا رہتا ہے، سڑتا رہتا ہے تگونی مسجد کے سامنے۔ آج ہمارے تگونی مسجد کی انتظامیہ موجود ہے، شکریہ ادا کرنے آئی ہے، ہمارے رحمان راجپوت صاحب تگونی مسجد کے صدر ہیں، وہ بھی تشریف لائے۔ ہم نے آزاد میدان کے جو کمیٹی کے صدر ہیں ان کو بھی دعوت دی تھی کہ وہ بھی شکریہ ادا کریں، کیونکہ آزاد میدان کے سامنے یہ دونوں گلیاں بنی ہیں، لیکن وہ شاید آج کسی ان کا کوئی میت وغیرہ ہو اس لیے وہ چلے گئے، انہوں نے معذرت کر لی۔ لیکن بہرحال میرے کہنے کا مطلب صفائی کے لیے ہم بڑے پریشان ہیں، اور یہ بیماریاں جو پھیل رہی ہیں صفائی کے سے، ایڈمنسٹریٹر آپ کا ہے اس کو کم سے کم ہدایت کریں کہ یہاں صفائی کا انتظام بہتر کریں۔ اور اگر روڈ بھی ماشاءاللہ آپ نے گلیاں تو بہت سی بنوا دی ہیں، آگے بھی بہت سی گلیاں بنی ہیں، صرف ہماری 4-5 گلیاں نہیں بنی بلکہ آگے بھی بہت سے ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، اور کام جاری ہے الحمدللہ۔ تو بہرحال اگر یہ اس روڈ کی طرف بھی توجہ دیں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ مزید ثواب حاصل ہوگا، کیونکہ دوسرے علاقوں سے بھی، دوسرے گلیوں سے بھی اور دوسرے محلوں سے بھی لوگ مسجدوں میں آتے ہیں نماز کے لیے، تو یقیناً ان کے ثواب میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ بہرحال میں پھر ان کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔
اپنی طرف سے بھی جمعیت علماء پاکستان کی طرف سے بھی، اور میں یہی کہوں گا کہ جس طرح ہم نے سن 2018 کے الیکشن میں جو آغاز کیا تھا ایک تعاون کا کہ ہم تعاون کر کے اس شہر کے مسائل حل کریں گے، مجھے یقین ہے کہ اس تعاون کو آپ آگے بڑھائیں گے تو اس شہر کے لیے بڑے مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ، اور ایک محبت اور اخوت کی فضا قائم ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، وما علینا الا البلاغ۔